بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم دا فینٹاسٹک شو میں اگلا پارٹ پڑھیں گے۔ دین ہی لکڈ ایٹ مائی برانڈیڈ شوز، پھر اس نے میری کمپنی کی بنی ہوئی مارکہ دار جوتوں کی طرف دیکھا اینڈ سیڈ، اور بتایا، دوز آر ناٹ مائی شوز، یہ میری جوتی نہیں ہے، یہ میری بنائی ہوئی جوتی نہیں ہے۔ ہیز ٹون واز ناٹ ون آف اینگر، اس کا لہجہ غصے والا نہیں تھا اور افسارو یا افسوس دکھ والا، ناٹ ایون آف کنٹیمپٹ، یہاں تک کہ توہین والا، حقارت والا بھی نہیں تھا۔ بٹ دیئر واز این ایٹ سم تھنگ کوائٹ دیٹ فروز مائی بلڈ، لیکن اس کی باتوں میں کچھ خاص تھا جس نے میرے، کچھ خاموشی تھی، کچھ پرسکونی تھی، دیٹ فروز مائی بلڈ، جس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ He put his hand down، اس نے اپنا ہاتھ نیچے رکھا، and pressed a finger on the place، اور اس جگہ پر اپنی انگلی رکھی، where my left shoes was not quite comfortable، جہاں پر میرا لیفٹ شوز بائی جوتے والا پاؤں was not نہیں تھا quite comfortable، بالکل بھی آرام دہ۔ It hurts you dear، یہ آپ کو وہاں پر یعنی اس جگہ پر تکلیف دیتا ہے۔ He said، اس نے بتایا، Do the big shoe making companies have no self respect، کیا بڑے جوتے بنانے والے کی کمپنیوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی؟ And then he spoke bitterly against the big multinationals that have extended their tentacles to the shoe making trade، اور پھر وہ تلخی سے بولنے لگا، bitterly تلخی سے، against the big multinationals، بڑے بین الاقوامی کمپنیوں کے بارے میں، that have extended their tentacles to the shoe making trade، جنہوں نے اپنے جڑے شکنجے جوتے بنانے کے کاروبار تک پھیلا دی ہے، extend پھیلا دی ہے۔ He told me، اس نے مجھے بتایا، how these companies had hired the craftsmen of shoe making trade، کہ اس نے مجھے بتایا کہ کیسے ان کمپنیوں نے جوتے بنانے کے کاروبار کے ہنرمند کو ہائر کیا ہے، یعنی کرائے پر لی ہے۔ These big firms use their hands not their brain or experience، یہ بڑے تجارتی مراکز use their hands، اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، not their brain or experience، اور اپنے دماغ اور اپنے تجربے کو استعمال نہیں کرتے۔ I asked زرنگولکا کا، میں نے زرنگولکا سے پوچھا، why hadn't joined these big firms if his trade was not doing well، کہ اس نے ان بڑے تجارتی مراکز میں کیوں شامل نہیں ہوئی اگر اس کا تجارت اچھا نہیں جا رہا تھا۔ His reply was crisp and blunt، اس کا جواب کرارا اور منہ پٹ تھا۔ I am an artist، میں ایک فنکار ہوں، not machine، ایک مشین نہیں ہوں، who will blindly follow their irrational and stupid dictations، جو اندھوں کی طرح بنا سوچے سمجھے ان کے بیہودہ اور نامعقول اور stupid بیوقوفانہ dictations احکام پر عمل کریں گے۔ They get it all، انہوں نے یہ سب کچھ حاصل کیا۔ He continued، اس نے اپنی بات کو جاری رکھا، by advertisement، اشتہار کے ذریعے، not by work، کام کے ذریعے نہیں۔ They took it away from us، انہوں نے یہ کام ہم سے چھینا، and presently we have no work، اور حال ہی میں ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ Looking at his crumpled leather face، اس کے ریشو کال والی چہرے کو دیکھتے ہوئے، I saw things، میں نے وہ چیزیں دیکھی، I had not noticed before، جو کہ میں نے پہلے نہیں نوٹ کی تھی، جو مجھے پہلے معلوم نہیں ہوئی تھی۔ Better thing and better struggle، تلخ چیز اور تلخ محنت۔ His face and voice made so deep an impression on me that during the next few minutes I uttered many fears، اس کے چہرے اور وائس آواز نے مجھ پر اتنا تأثر کیا، اتنا اثر کیا کہ اگلے چند منٹ کے دوران ہی میں نے کئی جوڑوں کی فرمائش کر دی۔ I wanted to make him advance payment، میں اسے پیش کی ادائیگی کرنا چاہتا تھا، but he refused، لیکن اس نے انکار کیا۔ Though he badly needed money، اگرچہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، by saying، یہ کہتی ہوئی، pay it when the shoes are ready to deliver، اسے ادا کرو جب جوتے دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ A week later، ایک ہفتہ بعد، I came to where his shop had been، میں اس جگہ پر گیا جہاں پر اس کی دکان تھی۔ I was surprised to see that the monster sized black پشاوری چپل was no more hanging on the wooden door of his shop، میں حیران ہوا کہ جب میں نے دیکھا کہ مانسٹر سائز، بہت بڑی سائز والا، بڑی جسامت والا بلیک کالا پشاوری چپل was no more hanging، مزید نہیں لٹک رہے تھے، on the wooden door of his shop، اس کی دروازے کی، اس کی لکڑی کی
اس کی دکان کی لکڑی کے دروازے پر A big size signboard, ایک بڑی جسامت کی اشتہاری تختہ displaying the name of a famous shoe brand was hanging on his shop. ایک بہت بڑا اشتہاری تختہ جو کہ فیمس مشہور جوتے کا ایک قسم دکھائی دے رہا تھا was hanging on his shop, اس کی دکان پر لٹک رہی تھی. I went in and said, میں اندر گیا اور بتایا زرنگل اور پوچھا زرنگل کاکا. No sir, نہیں جناب. A smartly dressed young man replied, ایک فیشنی کپڑوں والے نوجوان نے جواب دیا. No نہیں, but we can attend to anything with pleasure, لیکن ہم کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں. Attend مانا حاضر ہونا, anything and pleasure مانا خوشی سے. We have taken the shop over, ہم نے یہ دکان خریدی ہے. We have taken over the shop, دکان خریدنا. Yes ہاں I said, میں نے بتایا. But where is زرنگل کاکا, لیکن زرنگل کاکا کہاں ہے. Oh he answered, اس نے جواب دیا. Dead, وہ مر گیا ہے. Dead, مر گیا. But I have to receive the shoes that I ordered last week, لیکن مجھے تو وہ جوتی حاصل کرنی ہے جو میں نے last week پچھلے ہفتے فرمائش کی تھی. Oh he said, اس نے بتایا. Poor old man starved himself, غریب بوڑھے آدمی نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا. Slow starvation, آہستہ بھوک پاکا. The doctor called it, ڈاکٹر نے اسے بتایا. He never gave himself time to eat, اس نے کھانے کو وقت نہیں دیا. Never had a penny in the house, اس کے گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں تھا. And all went in rent and leather, سب کچھ کرائے اور چمڑے پر خرچ ہوا. As I was coming with heavy heart, جو ہی میں اس کی دکان سے واپس آ رہا تھا باری دل کے ساتھ, افسردہ دل کے ساتھ. The words of زرنگل کاکا, the fantastic shoemaker, was tingling in my mind. زرنگل کاکا کے الفاظ جو کہ ایک بہترین موچی تھا, was tingling in my mind, میری ٹنکلنگ مین ٹن ٹن کرنے والی آواز گونج رہی تھی. in my mind, slow آہستہ آواز ہو رہی تھی میری مائنڈ میں. Do the big shoemaking companies have no self-respect, کیا بڑی جوتے بنانے والوں کی کمپنی کی کوئی عزت نفس نہیں ہوتی. اس طرح اس سبق کا اختتام ہوا.